अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ الاعراف میں انباء و رسل کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک انسان کو یہ پتہ چل جائیں کہ وہ آیا کہاں سے تھا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس زمین پر کیسے بسایا، پھر اس کا ازلی دشمن کون ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، جس کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر انسان نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی بسے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹا سام، جو کہ جزیرہ نما عرب میں آ کے آباد ہوا تھا، ان کی اولاد عرب میں ہی آباد ہوئی اور ارد گرد پھیلی۔ انہی کا ذکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب قریش مکہ تھے، جو کہ عرب میں رہتے تھے اور عرب کے ارد گرد ہر طرح کے قصوں سے واقف تھے، ان کو تاریخ کا پتہ تھا، اور وہ سام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کے دو اور بیٹے تھے، یافث اور حام، ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا چلتا رہا۔ انبیاء کرام اور رسول کرام وہاں پہ بھی آتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف، کیونکہ پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف انہی انبیاء کرام اور رسولوں کا ذکر کیا ہے جو کہ عرب اور عرب کے ارد گرد آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغامات لاتے رہیں، اور جو قوم عرب اور عرب کے ارد گرد آباد ہوئی، انہی میں سے ایک قوم عاد کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں۔ انہی کی اولاد میں سے آگے سمود نامی، جس کی وجہ سے قبیلہ پھر آباد ہوا، جس قبیلے میں جو بھی بندہ اثر رسوخ والا ہوتا ہے، جس میں قابلیت ہوتی ہے، اسی کو سردار چنا جاتا ہے۔ جیسے عاد بھی نوح کی اولاد میں سے، جیسے سام کی اولاد میں سے آگے تھا، اسی طرح سمود بھی تھا، اور ان سے آگے چل کے صالح علیہ السلام بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ عاد کے بعد، جیسے قوم عاد کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ، مطلب جو ایمان لائے تھے، جو مومن تھے، ہود علیہ السلام اور ان مومنین کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مطلب وہاں اس بستی پر عذاب آیا اور یہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔
تو یہ پھر جہاں پہ آباد ہوئے تھے وہاں سے ایک اور قوم جیسے پھلتے پھولتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں، آباد ہوتے رہیں، اور سمود کے نام سے مشہور ہوئے، قوم سمود۔ اس قوم کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جیسے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو عاد اولا جو قوم عاد تھی جہاں پہ حود علیہ السلام آئے تھے، ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، مطلب پہلے عاد، اور ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے، ان کی وجہ سے زمین پر انسان آباد ہوئے، اور پھر ان کے بعد جو زمین پر انسان آباد ہوئے، آبادی بڑھی، وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود قرآن پاک میں اصحاب الحجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، کیونکہ یہ قوم بھی عاد کی طرح انتہائی طاقتور، مضبوط اور لمبے چھوڑے تھے۔ تو لمبے تھے اس لیے وہ خیموں میں تو رہ نہیں سکتے تھے، تو جب ان کو گھر بنانے کا جب خیال آیا، وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتے رہے، لیکن عمریں بھی کیونکہ بہت زیادہ تھی، 300 400 سال عمریں تھی، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے گھر جلدی یوں سمجھے کہ خراب ہو جاتے تھے، پھر بار بار ان کو بنانے پڑ رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مضبوطی کے لیے، تاکہ بار بار ان کو بنانے نہ پڑے، طاقت تو تھی، انہوں نے پہاڑ تراشنا شروع کیے اور پہاڑوں میں گھر بنانا شروع کیے۔ اسی وجہ سے ان کو ہجر کے ساتھی، مطلب ہجر والے، جو پتھروں والے ہیں، اصحاب الحجر کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے، اور پوری ایک صورت اس کے بارے میں اس کے نام سے ہے۔ اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام جو کہ انہی میں سے تھے، ان کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اور پھر قوم کا کیا رویہ تھا، یہ ہم تھوڑی سی آیات پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ وَإِلَى ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى اور طرف، ثمود قوم ثمود کی طرف، اخا بھائی کو کہتے ہیں، ہم ان کے ہی بھائی، مطلب انہی میں سے تھے، انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ قال، صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، اس ایک اللہ کے علاوہ، اس ایک رب کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ قوم بھی جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی بڑھ گئی تھی، شروع ہو گئی تھی، شروعات وہاں سے ہوئی۔ پھر قوم عاد میں ہم نے دیکھا کہ وہ خاص قسم کے بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہم اس قوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تباہی کے بعد جو حود علیہ السلام کے ساتھ مومنین آئے تھے، اس وقت تک تو وہ سب ایمان پر ہی تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ ایک عذاب گزر جائیں، پھر انسان بھول جاتا ہے اس کو اور پھر اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان اقوام کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور جو پچھلا جیسے سبق سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھول گئے تھے اور دنیا میں گم ہو کر رہ گئے۔
تو بت پرستی پھر انہوں نے شروع کر لی تھی. ان کے بھی خاص قسم کے بت تھے اور انہوں نے اپنے ہی حساب سے ان کے نام رکھے ہوئے تھے. قوم کیونکہ بہت طاقتور تھی اور عمریں بھی ان کی بہت لمبی تھی اور اللہ تعالیٰ نے عقل اور بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا تھا. اس وجہ سے یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہو تو تکبر غرور آ جاتا ہے. قوم عاد میں بھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بھول گئے تھے کہ یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے. انتہائی خوشحالی وہاں بھی تھی. اس قوم کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا کر ان کو اور جگہ پہ آباد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ دیا ہوا تھا، بہت نعمتوں سے نوازا تھا، خوشحالی تھی. اور خاص کر عقل اور فکر کی نعمت اگر کسی کے پاس ہو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے. اور جگہ بھی انتہائی خوبصورت جگہ تھی. اس وقت وہ جگہ ہجر کے نام سے جانی جاتی تھی جو کہ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان جگہ ہے جو آج کل مدائن صالح کہلاتا ہے. آج کل اس کا نام مدائن صالح ہے اور یہ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان جگہ ہے جو اس وقت ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں پہ انہی میں سے مطلب نوح علیہ السلام کی ہی اولاد تھی، انہی میں سے کوئی باہر سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو رسول مبعوث فرمایا. صالح علیہ السلام اگر ہم ان کا شجرہ دیکھیں، صالح بن عبید بن ماشح بن عبید بن حادر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح. آپ نے پیچھے ہود علیہ السلام کے شجر نسب میں بھی دیکھا تھا کہ ارم تک آ کر اور پھر اس کے بعد ان کا مطلب وہ چینج ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ارم کے 2 بیٹوں میں سے یہ آگے پھر یہ سارے اولادیں جو ہیں یہ پھیلی ہے. مطلب ایک اولاد میں سے یہ قوم سمود اور دوسری اولاد میں سے قوم عاد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں کیسے کیا ہے؟ ارم ذات العماد، ارم والے جو کہ لمبے لمبے ستونوں والے تھے، جیسے بڑے بڑے اور اونچے اونچے گھر بناتے تھے جس میں ستون ہوتے تھے. عمود جیسے سیدھی لائن کو بھی کہتے تھے، کالمز جیسے جیسے گھروں میں آپ دیکھیں کوئی جیسے بڑی چھت بناتے ہیں تو چھت تو ظاہری بات ہے انسان جو بناتا ہے وہ تو بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے مطلب جتنی آپ لمبی یا بڑی یا اونچی چھت بنائیں گے اس کے لیے آپ کو اتنی ہی اونچی ستون کا سہارا دینا پڑتا ہے. جیسے برآمدے ہوتے ہیں اس میں آپ ستون دے کے، وہ کالمز کہتے ہیں اس کو، عمود کہتے ہیں، عمدہ. تو عماد اسی کی جمع ہے، ارم ذات العماد. تو اللہ تعالیٰ نے ارم کو کوٹ کیا ہے، مطلب عاد اور سمود دونوں کیونکہ ان کی ہی اولادوں میں سے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارم ذات العماد. اور جیسے ارم کے بعد سے ارم کے جیسے جنریشن جب نسل ان کی ارم تک آ گئی تو اس وقت انہوں نے پھر یہ بڑے بڑے اور اونچے اونچے گھر بنانا شروع کر دیے، بڑے بڑے ستون والے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اسی کا ذکر کیا ہے. اور جہاں پچھلی قوم میں عاد تک جا کے عاد کے بعد سے تکبر، غرور، بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اسی طرح یہاں پہ سمود کے بعد سے سمود ہی انہی میں سے ایک سردار تھے اور جو اثر رسوخ والے ہوتے ہیں پھر انہی کے نام سے وہ قبیلہ جانا جاتا ہے. تو اسی کے نام سے یہ قبیلہ جانا جاتا ہے. اوپر یہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے پھر انہوں نے
سرکشی شروع کر دی. اور جیسے پچھلے قوم کا ذکر کرتے ہوئے میں بتا رہی تھی کہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف بس اب صالح علیہ اتنی جنریشن گزرنے کے بعد اب یہ دیکھیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا، کیونکہ اگر ان کی عمریں جو تھی وہ 300 400 یا 500 سال تک اگر تھی تو ایک ایک جنریشن آپ 300 400 سال بھی اگر آپ ایک ایک جنریشن کو آپ کاؤنٹ کرتے رہیں تو کتنے سال گزر جاتے ہیں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، مطلب کتنے ہزار سالوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہو، کتنا عرصہ گزر ہوا ہو. اتنے عرصے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں ہے کہ صرف بس صالح علیہ السلام کو بھیجا، بیچ میں سے انبیاء کرام آتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے رہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہیں، خبردار کرتے رہیں، اللہ کی یاد دہانی کراتے رہیں. لیکن جب قوم نہیں مانتی پھر حجت کے طور پر آخر میں رسول آتا ہے. اور رسول کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اب رسول کو نہ مانا یا اب رسول کی بھی بات نہ مانی تو پھر اس قوم کو تباہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. اور جیسے باقی انبیاء کرام اپنے قوموں کو یہی بتاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے، صرف ایک اسی کی عبادت کرے اور کوئی نہیں ہے. تو صالح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اپنی قوم کو کیا کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی الہ ہے. آگے فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد تحقیق تاکید کے لیے آتا ہے، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ کھلی دلیل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کھلی دلیل. یہ جب صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا فرماتے رہے تو ایک تو یہ کہ یہ قوم مانی نہیں، دوسرا یہ کہ صالح علیہ السلام انہی میں سے انتہائی قابل، عقل مند، نیک اور ذہین انسان تھے. اور جیسے ان کو اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر ان کو ایسا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہو، جو کہ اچھے خاندان سے بھی ہو، عقل مند بھی ہو، سارا کچھ سنبھال سکے. یہ جیسے شجر نسب میں ہم جو نام ہم دیکھ رہے ہیں اور جس نام سے یہ قبیلہ یا یہ قوم جانی جاتی ہے تو وہ بھی اسی ٹائپ کے، اسی طرح کے لوگ تھے. لیکن صالح جیسے نام سے صالح کا مطلب نیک، تو یہ ایسے انسان تھے کہ یہ قوم کے لوگ مطلب جیسے یہ بڑے ہوتے جا رہے تھے، جوان ہوتے جا رہے تھے، ان کی امیدیں تھی کہ یہ ہمارا طاقتور لیڈر بنے گا. تو جب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ قوم نے کہا کہ صالح ہماری تو بڑی امیدیں تھی تم سے، تم تو ہمیں اپنے الہوں سے پھرنے کا کہہ رہے ہو، مطلب ہمارے طریقوں پر تو تم نہیں چل رہے، تو یہ کیسے ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ مکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آخری دور، انتہائی سخت وقت چل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبیلے کے مکہ کے انتہائی معزز خاندان سے، نیک، شریف، صادق اور امین، ان کے سامنے ہی پلے بڑے تھے اور بہت وہ اچھا مانتے تھے اور ہر بات پہ یقین کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا وہ ان کے دشمن ہو گئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص کر ایسے رسولوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں. تو یہ خاص کر جو صالح علیہ السلام کی
یہ جو قابلیت اور یہ سارا کچھ جو میں بتا رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، کمپیئر کرے کہ وہ اس وقت انہی حالات سے وہ گزر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صالح بھی میرا ایک بندہ تھا، انتہائی خاندانی، نیک، عقل مند، لیڈرشپ کوالٹیز والا، اور ان کی قوم کی امید یہ تھی کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا سردار بنے گا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ مخالفت کرنے لگے. قوم صالح علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے اور مان کے نہیں دے رہے تھے، تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک صالح، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، جیسے حود علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا، جیسے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جو کچھ کہہ رہے ہو تو جھوٹ ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہم نے تو یہ ساری باتیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی. جیسے مکہ میں ہو رہا تھا کہ جو کمزور طبقہ تھا وہ ایمان لے آیا، ایسے ہی صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی کمزور طبقہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ساتھ تھے. تو یہ سردار انہی لوگوں کو بھی پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بندہ ہم ہی میں سے ہو وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا. جیسے مشرکین مکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول اٹھانا ہی تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے سردار ہم میں سے ہیں، ان میں سے کسی کو اٹھا لیتے، جو رتبے والے ہیں، جو حیثیت والے ہیں. تو ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. تو ایسے ہی اس قبیلے کے بھی قوم سمود میں 9 بڑے بڑے سردار، اور جب سردار نہیں مانتے تو ظاہری بات ہے ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، نیچے والے لوگ انہیں کے تابع ہوتے ہیں. کچھ لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کو بھی جیسے مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، کمزور غلام، کمزور لوگ، ان کو ان کے سردار کس طریقے سے تنگ کرتے رہے، کیا کیا ظلم ستم ہوتا رہا. ایسے ہی ہر قوم میں ہوتا رہا. تو صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کمزور لوگ تھے، جو متکبرین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے پورے قصے میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جن کو غرق کر رہے تھے، جن کو جو ڈوب رہے تھے، ان کی فکر نہیں تھی. جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جو نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے تھے. بس اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے کنارے تک لے کے آ رہا. ایسے ہی صالح علیہ السلام کے قوم میں بھی جو 9 بڑے بڑے سردار تھے ان کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا. لیکن ہمیں جو تاریخ کی باقی کتابیں ہیں اور خاص کر جو تورات اور انجیل ہے ان میں ہمیں ذکر ملتا ہے. تو یہ سردار ایک تو مان نہیں رہتے، دوسرا پھر صالح علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اچھا اگر تم رسول ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ. پہلے تو طرح طرح کی نشانیاں مانگتے رہیں، آخر میں سب مل کر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اب، کیونکہ صالح علیہ السلام یہ بار بار کہہ رہے تھے اور اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس سے ہٹ نہیں رہے تھے، تو سب سرداروں نے مل کر جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے پوچھا اچھا کیا نشانی، کوئی معجزہ دکھاؤ. کیسا معجزہ؟ کیونکہ پہاڑوں میں رہتے تھے اور پہاڑ تھے ارد گرد. اس گرد، اس سامنے بڑے چٹان سے
ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ. ہماری نظروں کے سامنے سے تازہ، صحت مند، خوبصورت اونٹنی نکل آئے وہاں سے. 9 سردار تھے اور ہر ایک سردار الگ الگ مطالبہ کر رہا تھا کہ اچھا دیکھنا صالح اونٹنی تازہ ہو. دوسرا کہہ رہا تھا اچھا دیکھنا صالح بڑے بڑے بالوں والی ہو. تیسرا کہہ رہا تھا حاملہ ہو. اگلے نے کہا ہمارے سامنے بچہ جنے. ایک اور نے کہا دکھنے میں بڑی خوبصورت ہو. اگلے نے کہا سرخ رنگ کی ہو. ان سب کی باتیں اللہ تعالیٰ سن رہا تھا اور جو جو یہ ڈیمانڈ 9 سرداروں نے جو جو جیسے جیسے کہا تھا اسی طرح کی اونٹنی حاملہ ان کے نظروں کے سامنے والے چٹان سے نکلی اور حیران پریشان رہ گئی یہ. اور اسی اونٹنی نے ان کی نظروں کے سامنے آ کے بچہ دیا. اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا. ناقہ کہتے ہیں شی کیمل، اونٹنی اللہ کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. جب یہ ان کی نظروں کے سامنے ہو گیا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک تو گواہ رہنا، دوسرا اس کو کچھ کہنا مت. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو برے طریقے سے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. ہاتھ مت لگانا، اس کو بری نیت سے اس کو ہاتھ مت لگانا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو چرنے دو جہاں سے یہ کھائے اور جہاں سے یہ پیے. اس کو کچھ کہنا نہیں ہے. وہ اونٹنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی تو جہاں وہ جاتی وہ گھاس پودے سارے کھا لیتے. پھر قوم کے جانوروں کے لیے کچھ بچتا نہ. اور پانی کی طرف جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتا. پھر ان کے جانوروں کے لیے پانی یا ان کے استعمال کے لیے پانی نہ بچتا. اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس کی باری لگاتے ہیں. ایک دن اس نے پانی پینا ہے، تم لوگ اپنے جانوروں کو سائڈ پہ رکھو، اور اگلے دن تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا دو. باری لگا دی. ایسا ہوتا رہا لیکن پھر بھی چین تو نہیں تھا نا سرداروں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور جو ہم نے کہا وہ سارا کچھ پورا ہو گیا. اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ سارا کچھ پورا ہو گیا نا تو مان لیتے، اور جو سرکشی کرتے رہے اس پہ توبہ استغفار کرتے. لیکن اکڑ گئے جیسے شیطان اکڑ گیا، ابلیس اکڑ گیا تھا. ایسے ہی یہ بھی سب کچھ دیکھ کے بھی یقین نہیں کیا تو پلان کرنے لگے کہ کیا کیا جائے اس اونٹنی کے ساتھ. اب صالح کو چھوڑ کر علیہ السلام اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے. اب اس کی وجہ سے تو ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اب اس کا کیا کریں. وہ آپس میں یہ پلان کرنے لگے کہ اس کو مار ڈالتے، اور یہی پلان کر رہے تھے. انہی میں سے اونٹنی ایسی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، صحت مند، اور کسی کو پاس نہیں آنے دیتی تھی. تو یہ جب مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ قابو ہی نہ آئے. انہی 9 سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام مجھے لگا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، قدار بن سالف. 9 سرداروں میں سے ایک سردار ان کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ شمس میں انتہائی بدبخت انسان کہا ہوا ہے. انسانوں میں انتہائی بدبخت انسان قدار بن سالف کو کہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا، یہ حضرت عمار بن یاسر سے
یہ मरवी है कि क्या तुम लोग जानते हो कि पिछली कौमों का सबसे बदबख्त इंसान कौन था? तो उन्होंने जैसे सहाबा कराम फरमाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से कद्दार बिन सालिफ, जिसने उस ऊंटनी को मार डाला था। और फिर जानते हो कि मेरी कौम का सबसे बदबख्त बंदा कौन होगा, मतलब अभी की उम्मतों में? तो फिर उन्होंने साहबा कराम ने जैसे फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठे हुए थे। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि इस उम्मत का बदबख्त बंदा वो होगा जो तेरे सर पर तलवार मारेगा और तुझे खून से रंगेगा। तो ये कद्दार बिन सालिफ, इसलिए हमें इसके नाम का पता है। और ये मसनद अहमद की रिवायत है। उनमें से जैसे जो भी सरदार आगे बढ़ रहा था तो ऊंटनी काबू नहीं आ रही थी। इस कद्दार बिन सालिफ ने क्या किया कि ऊंटनी के कूंचे काट डाली। कूंचे हैं जैसे नीचे आपके जहां से ये आप यूं समझे कि आपकी जो ऊपर की टांग और नीचे पैर जहां पे ये जुड़ते हैं, जिसकी वजह से इंसान भी खड़ा होता है और जैसे जानवर खड़े होते हैं। तो ये गिर गई, उठ नहीं सकी। तब सबने हमला करके इसको काट डाला और बच्चा भागकर चट्टान के ऊपर चला गया और ऊपर जाके उसने 3 आवाजें लगाई। जैसे 3 दफा रोया, लेकिन इन लोगों ने फिर उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी ज़बह किया। और फिर वो सब सरदार भी और सारी कौम भी मिलकर इसका गोश्त भी खाने लगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो फिर फरमाया कि अब 3 दिन जब गोश्त खाते हुए खास कर देखा तो फरमाया 3 दिन फायदा उठा लो, 3 दिन जी लो, जितना फायदा उठाना है 3 दिन तक उठा लो, और फिर उसके बाद अजाब का इंतजार कर। और फिर हुआ ये कि उस वक्त भी वो कौम और वो सरदार वो सब हंस रहे थे कि अच्छा ये हमने ऊँटनी को तो हमने ज़बह कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले दिन जब ये सोकर उठे हैं तो सबके चेहरे जर्द थे, एक दूसरे को देखकर घबरा तो उठे, लेकिन तौबा नहीं किया फिर भी किसी ने, पलटे नहीं। अगले दिन सबके चेहरे सुर्ख थे और तीसरे दिन काले सियाह। इन पर जिस किस्म का अजाब आया वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ नामों से उसका जिक्र किया है। कहीं पे उसका नाम रजफा आया है, कहीं पे सायका आया है, कहीं पे सईहा आया। जो खास 9 सरदार थे उनको तो खास तौर पर फरिश्तों ने सबसे पहले अजाब उन पर आया, पत्थरों से उनके सर फोड़ दिए अलग अलग। फिर उसके बाद बाकी कौम पर अजाब आया और उसमें जिक्र आता है कि सबसे पहले रजफा जलजले से अल्लाह ताला ने सब कुछ उनका हिला कर रख दिया। और रजफतुन कहते हैं जलजले को, कांपने को। और फिर उसके बाद सायका, सायका कहते हैं आसमानी बिजली की कड़क को, आसमानी बिजली गिरी और सब लोग जैसे अपने आप को बचाने के लिए जैसे पहाड़ों को तराश तराश कर जैसे घर बनाते थे उसके अंदर चले गए। अल्लाह ताला ने चीख, सईहतुन कहते हैं चीख, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के जरिए चीख से उनको अंदर भी जो था उनको हलाक करके रख दिया। कोई खड़ा नहीं हो सका, किसी को छोड़ा नहीं। ये थे
समूद की कौम। और क्योंकि हमने आयत पढ़ी कि सालेह अलैहिस्सलाम उनको फरमाते हैं कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम। बय्यिना क्या है, खुली दलील क्या है, जो तुम लोग मांग रहे थे, ऊंटनी और जिस किस्म की, वो तो आ गई अल्लाह ताला की तरफ से। आगे क्या फरमाया, हाज़िही, ये है, नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, ये अल्लाह ताला की ऊंटनी है, लकुम, तुम्हारे लिए, मांग रहे थे ना तुम्हारे लिए, आयतन, एक निशानी, फजरूहा, बस छोड़ दो इसे, कुछ कहना मत अब उसको, ताकुल, ये खाती फिरे, ये चरती रहे, फी अर्दिल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है और अल्लाह ताला की जमीन में उसको चरने दो, हाथ मत लगाना, वला तमस्सूहा, मत छूना उसको, मस, छूने को, मत छूना उसको, हाथ मत लगाना इसको, बिसू इन, सू कहते हैं बहुत बुराई, बुराई के साथ, बुरे नजर के साथ, इसको छूना मत, हाथ मत लगाना, फयखुजकुम, वरना पकड़ लेगा तुम्हें, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। सालेह अलैहिस्सलाम इनको खबरदार कर रहे हैं, कुछ कहना मत, जो मांग रहे थे, जैसे मांग रहे थे उसी तरह अल्लाह ताला ने तुम लोगों के नजरों के सामने दिखाया, अब ईमान ले आओ, इसको कुछ कहना मत, क्योंकि वो सालेह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अब भी वो नहीं मान रहे, इतनी बड़ी निशानी और इनके डिमांड पर फिर भी नहीं मान रहे। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अब इसको कुछ मत कहना, मान के तो नहीं दे रहे, लेकिन अब इसको कुछ मत कहना, वरना फिर अजाब आ जाएगा। और साथ ही सालेह अलैहिस्सलाम ने, जैसे हर पैगंबर हर नबी करता है, क्या फरमाया, वस्कुरू, और याद करो, इज, जब, जअलकुम, उसने बनाया तुम्हें, मतलब अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया, खुलफा, खलीफा कहते हैं जानशीन को, जानशीन बनाया तुम्हें, मिन बाद आदिन, कौम आद के बाद तुम्हें जानशीन बनाया, वो तबाह हुई, जो लोग बचकर आ गए थे तो वो तुम ही लोग हो, तुम्हें आबाद किया, जानशीन बनाया, जानशीन मतलब इस जमीन का खलीफा बनाया, वो बव्वाकुम, और उसने ठिकाना दिया तुम्हें, बव्वा कुछ अल्फाज हैं खासकर इसी आयत में जो कि नोट करने वाले हैं, क्योंकि ये आगे भी, अब ये जो रसूलों का जिक्र है, ये खासकर मक्की सूरतों में बार बार आएगा, बार बार आएगा, इसीलिए मैं सूरह अल अराफ, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है, मैं बहुत डिटेल से बता रही हूँ, ताकि आगे फिर जिस सूरत में भी आए आपको हिस्ट्री का पता हो, पीछे से सारा कुछ पता हो, तो आगे जो जिस तरीके से अल्लाह ताला और अंदाज से जिक्र करेंगे तो वो आसानी होगी समझने में, और सबक लेने के लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि तारीख एक दफा आपको अब पता चल गया कि क्या है पीछे से, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आए थे, कौन थे, सालेह अलैहिस्सलाम कौन थे। इसीलिए इस आयत में खासकर जो अल्फाज है, उनको अच्छी तरह अगर आप समझ ले कि इनका मतलब क्या है, तो ये कि आगे जब ये अल्फाज बार बार आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। इसी तरह बव्वा का लफ्ज जो है, ये है बा यबू से, बा यबू का मतलब होता है लौटना, यानी रिहायशगाह की तरफ लौटने का मतलब होता है। और जब ये बाबनून यानी सलासी मुजर्रद से जब आता है, और जब बाब तफील से आता है तो बव्वा युबव्विउ, तबवी अन होता है, बव्वा युबव्विउ जैसे यहाँ पे आया है, तो किसी को ठहराना, अकामत देना। ठीक है। एक और मायने में आते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए भी आता है, जो जैसे रहने की जगह बनाना, जिससे निशानदही हो सकती हो कि ये किसी के रहने की जगह है। ठीक है। तो ये यही लफ्ज है क्या, बव्वा, बव्वाकुम। और ये मफूल के तौर पर कैसे आता है, मुबव्वउन,
ये आगे आएगा जैसे ठिकाना, खासकर इकामत की जगह। और बाबे तफाउल से आएगा तबव्वा या तबव्वउ, अकामत इख्तियार करना, मतलब सकूनत इख्तियार करना। ये सूरह यूसुफ में आया है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वउ मिनहा हैसु यशा, हमने उसको सकूनत मतलब उसको दे दी, अकामत इख्तियार की जहां वो चाहते थे, जगह हमने दे दी, ठिकाना हमने दे दिया, जहां वो चाहते वो चाहते। और जो मुबव्वउन जैसे मफूल के तौर पर जो आया है, जो ज़र्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो सूरह यूनुस में आया है कि वलक़द बव्वअना बनी इसराइल मुबव्वअ सिद्क़िन, और हमने बनी इसराइल को ठिकाना दिया अच्छे रहने, एक सच्चाई के साथ रहने की जगह। जैसे फिरौन से निजात दिला के फिर आगे उनके पास तो जगह नहीं थी, तो उनको ठिकाना दिया। तो बुनियादी मकसद मतलब जो इसका है वो है रहने की जगह, जहाँ से जैसे जिसकी पहचान हो कि ये फलां की रहने की जगह है, ठिकाना है। लौटना भी मतलब, ठीक है। तो सालेह अलैहिस्सलाम उनको क्या याद करा रहे हैं कि कौम आद के बाद तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया, बाकी नस्ल तुमसे अल्लाह ताला ने चलाई। बव्वाकुम, और ठिकाना दिया तुम्हें, फिल अर्द जमीन में। तत्तखिजूना, तुम बनाते हो, मिन सुहूलिहा, सुहूलिहा जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं सहूलत नहीं, तो ये सुहूलतन है। और इसका मतलब है जैसे नरमी, इसका मतलब है सहूला यसहुलू, सुहूलतन, हम तो सहूलत कहते हैं ना उर्दू में, सुहूलतन है। तो नरम होना, आसान होना। और सुहूलुन आता है नरम और हमवार जमीन के, कि नरम और हमवार जमीन मतलब नरम मिट्टी से तुम बनाते हो। कुसूरा, कुसूरा का लफ्ज जो है वो, इसको भी नोट कर ले कुछ, क्योंकि ये भी बार बार आया है और मुख्तलिफ अबवाब से आया है। तो जो बाबनून से आता है वो कसरा या कुसुरून, कुसूरन है। थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन इसको समझना जरूरी है। कसरा बाबनून जैसे बाब नसरा से है, कसरा या कुसुरु कुसूरन है। इसका मतलब है सुस्त होना, नाकिस होना। जैसे कसर नमाज हम नहीं कहते, कम करना, नीचा रखना, थोड़ा सा मतलब कमी करना। और कासिरुन जो है वो इस्मुल फाइल है। जैसे सूरह सौद में आता है कि वइंदहुम कासिरातुत तर्फ़, कासिरातुत तर्फ़ खासकर जन्नत में हूरों के लिए आता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली है। लेकिन जब बाब द्वारबा से आएगा तो कसरा यकसिरू कसरन, कसरन का मतलब है दरो दीवार मजबूत करना, रिहाइश देना। और इसी से फिर इस मिजाज जो बना है वो कुसूरुन, जो यहाँ पे आया है कुसूरन, तो महल के लिए आता है। महल कैसे होता है? मजबूत होता है, मजबूत दीवारें उसकी होती है, इर्द गिर्द से सारे बाउंड्री वॉल भी होती है, मतलब हर लिहाज से एक मजबूत जगह होती है। तो मजबूती के लिए आता है कुसूरन, कुसूरुन। ये भी क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल हुआ है, जगह जगह पे हर तकरीबन सूरत में आपको मिलेगा। और उसी तरह इसमें मफूल इसका है मकसूरुन। सूरह रहमान में अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं हूरुम मकसूरातुन फिल हयाम, तो मकसूरुन का मतलब है उसी कसूर में रिहाइश पजीर, रिहाइश दिया हुआ। तो रिहाइश दी हुई हूरों के लिए आता है कि वो हूरें जो खेमों में रह रही होंगी, रिहाइश पजीर होंगी। हुरुम मकसूरातुन फिल खयाम, खयाम खेमों में,
मकसूरात मतलब वहां पे रह रही होंगी, रिहाइश पजीर होंगी, ऐसी हूरें। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह बाब अफ़ाल, ये तकरीबन कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कलमात ऐसे हैं जो कि तकरीबन हर बाब से आते हैं, लेकिन हर अबवाब क्यों है, क्योंकि हर बाब से आते हुए उसके मुख्तलिफ मायने होते हैं। ठीक है। बाब तफ़ईल से है कस्सरा युकस्सिरु तक़सीरन, उसका मतलब है बतदरीज कमी करना, कुतरने के लिए भी आता है, कम करने के लिए, कुतरने के लिए आता है। जैसे सूरह फतह में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहल्लिकीन रूसकुम व मुकस्सिरीना, मुकस्सिरीना क्या, बालों को कम करना, कुतरने के लिए। ठीक है। तो ये क्योंकि ये कसूरन का लफ्ज आगे भी आपको सूरतों में मिलेगा, आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो कसूरन का मतलब है दरो दीवार मजबूत करना, मजबूत दीवारों वाली जगह, जिसको हम महल कहते हैं। किलों के लिए भी आता है, किला भी क्योंकि बहुत मजबूत तामीर किया हुआ होता है। तुम नरम मिट्टी से महल्लात बनाते हो, वतनहितून अलजिबाल बुयूता, तनहितूना, ये लफ्ज भी नोट कर ले। नहता है, नहता, बुनियादी इसका जो मादा है वो नून हा और ता, नहता यनहितू, नहता यनहितू लकड़ी के लिए आता है, मतलब संग तराशी के लिए या पत्थर वगैरह को आ, हमवार करना, जिसको हम कार्विंग कहते हैं। तो यनहितूना, तुम तराशते हो, तराशने के लिए, जिबाल, पहाड़ों को, बुयूतन, घरों में, तुम पहाड़ों को तराश कर उसमें उससे अपने घर बनाते हो, और नरम मिट्टी से तुम महल्लात बनाते हो, मतलब मिट्टी नरम होती है, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो हुनर दिया है कि तुम उसी से इतने मजबूत मजबूत घर बना रहे हो। फस्कुरू, बस याद करो, आला अल्लाह, आला नेमतों को, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। ये सब कुछ क्या है, इसमें अल्लाह ताला की नेमतें कौन सी है? एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जमीन पर आबाद किया, ठिकाना दिया, रहने की जगह दी। फिर ये कि जो कौमें तबाह हुई उसमें से ये बच गए थे और इनको खलीफा बनाया अल्लाह ताला ने। ये बहुत बड़ी नेमत थी, मतलब एक खास रुतबा था ना अल्लाह ताला की तरफ से ये। फिर इतना हुनर अल्लाह ताला ने दिया था, अकल दी थी कि वो मिट्टी से अपने घर बना सकते, और फिर इतने ताकतवर थे और इतने हुनरमंद थे कि पहाड़ों को तराश तराश के अपने घर बना रहे थे। ये कुछ अगर आप तस्वीरें देख लें, एक तो सबसे पहले जो, बल्कि सबसे पहले उस पर चली जाए, ये देखें, ये पूरा, ये समझे कि एक एक पूरा एक इनका एक महल है। ये पूरे एक पहाड़ को तराश कर उसके अंदर उन्होंने अपनी जरूरत का सारा कुछ बनाया हुआ, ताकि मजबूत हो, बार बार हमें बनाने ना पड़े। और दूसरा ये कि इर्द गिर्द के, मतलब दुश्मनों से भी और इर्द गिर्द का जो भी था, गैर महफूज ना हो। अब ये कोई आम बंदा कर सकता है? और किस किस्म के ये बनाते थे, ये देखिए। पानी भी उसी के अंदर होता था, जो कुएं उनके हैं, क्योंकि पहाड़ों से पानी निकलता है, वो चश्मे, वो अंदर ही अंदर उन्होंने पानी का भी सारा कुछ स्टोर करने का भी उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ था। ये देखे, ये एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने, उस वक्त का ये एक थिएटर है। जो मैंने पिछली कौम का जिक्र करते हुए रोम की एक जगह ऐसी ही मैंने आपको दिखाई, क्योंकि जो ईमान नहीं रखते वो तो इनको एंशियंट सिविलाइजेशन समझते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला ने इतने हजारों सालों के बाद इसको बचा कर रखा है। क्यों? इबरत के लिए।
हम इसको सिविलाइजेशन समझकर इसको कॉपी ना करें। अच्छा, वो उस वक्त कैसे बनाते थे, हम भी ऐसे बनाते हैं। मैंने जैसे कॉलम्स दिखाए थे ना कि मुख्तलिफ जगहों पर अभी आजकल के जो जो ममालिक खुद को ताकतवर समझते हैं, एग्जैक्टली इन्हीं लोगों को, खासकर कौम आद और कौम समूद को उन्होंने कॉपी किया है, क्योंकि ये ताकतवर कौमें थी। तो वो भी अपने ताकत के इजहार के लिए उसी तरह के कॉलम्स, इमाद, अमूदे इसी तरह बनाते हैं, बड़े बड़े पिलर्स उन्होंने अपने, जो भी उनके महल्लात है, चाहे चाहे वो उनके कौमी इमारतें हैं, उनमें उन्होंने अपने ताकत दिखाने के लिए सिंबल के तौर पर, ताकत के सिंबल के तौर पर बड़े बड़े कॉलम्स लगाए हुए हैं, पिलर्स लगाए हुए, सतून। तो ये उस वक्त ये देखे, ये अब आपको जैसे नजर आ रहा है, तो अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे हैं कि सुहूलहा कुसूरन, तुम मतलब नरम मट्टी से महल्लात बनाते हो। अब ये देखे, ये जैसे ईंटें बनाई हुई है उन्होंने मट्टी से, और कितनी पक्की ईंटें थी। ये अभी तक अल्लाह ताला ने उसको एक तो अल्लाह ताला ने खास कर इबरत के लिए बचा के रखा है, लेकिन ये कहीं से कुछ खराब नजर नहीं आ रहा। पीछे से अगर आप देखें थोड़ा दूर, तो वो यही जो घर मैंने करीब से अभी दिखाए, वो आपको पीछे से वो नजर आ रहा हो। पूरी जैसे इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए हैं, और उन्हें पहाड़ों के बीचों बीच उन्होंने अपनी जैसे पूरी एक सोसाइटी बनाई हुई। और ये सिर्फ एक रास्ता है, जो एक रास्ता आपको ये नजर आ रहा है ना, सिर्फ ये एक रास्ता था। एंट्रेंस सिर्फ ये थी कि यहाँ से दाखिल होते थे, और अंदर से फिर सारा कुछ इनका शुरू हो जाता। और बाहर और इर्द गिर्द सारी, यूं समझे कि जैसे पहाड़ों की जो बाउंड्री वॉल थी वही पहाड़ों की थी, और अंदर ही अंदर इनका सारा कुछ था। ये महल्लात फिर ऐसे थे इनके, जो सरदार थे फिर उनके महल महल होते थे। और इसके आप देखे नक्श नगार आप देखे, मतलब खूबसूरती भी उसमें उन्होंने डाली हुई है। ये वो जैसे महल अगर है तो वो सरदारों के, और इस तरह के ये आम लोगों के इस तरह के घर। ये ये अब तो जैसे बीच में ये सारी जाहिर बातें जो तबाह हो गई है, लेकिन जो बचा है वो ये सारा कुछ है। उस वक्त ये सारे पहाड़ थे, ये इस तरह की करीब से देखे तो इस तरह। और अंदर से जैसे कार्विंग जो हुई हुई है वो अंदर से हुई है। ये तो बाहर बस सिर्फ एक दरवाजा, मतलब इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखे तो बस ये बंद हो जाएगा, अंदर वो बिल्कुल महफूज। अब ये कि इन्होंने उसको एक टूरिस्ट पॉइंट बना दिया है, जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसका जिक्र इबरत के लिए करते हैं। ये वो कुआं है खासकर जहां से सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी वो पानी पीती। इस सिलसिले में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब गज़वा तबूक के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जा रहे थे, तो क्योंकि ये जो हिजर की जो बस्तियां हैं, ये तबूक और मदीने के दरमियान है। तो मदीना से वो निकले थे और तबूक जा रहे थे, तो रास्ते में ये हिजर में इनका पड़ाव हुआ, रुके हैं वहां पे। तो सहाबा कराम ने क्या किया कि जाहिर बात है पानी चाहिए था आटा गूंदने के लिए या खाना पकाने के लिए। तो उन्होंने पानी जो यहाँ पे था वो लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला।
تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ہانڈیاں الٹ دو، پانی بھرا ہے تو وہ پھینک دو، اور آٹا جانوروں کو دے دو، اور اس جگہ سے استغفار پڑھتے ہوئے گزرو۔ پہلے تو رونا چاہیے، رونا نہیں آتا تو رونے والے شکل بنا کے یہاں سے گزرو۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا تھا، اور آگے چل کر پھر کنواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ یہاں سے پانی لو، یہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پی، جو اینڈ پہ جو کنواں میں نے دکھایا، یہ اب ان کو انہوں نے ایسے ہی کر کے تھوڑا سا سائڈ سے ٹھیک کر کے جالی لگا کے، تو اب ایک پورا ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس طرح کی یہ روڈ جا رہی ہوتی، یہ ان کے گھر ہے۔ تو یہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہے دکھانے کے لیے، اس کو دیکھتے کہ عبرت پکڑو، اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے، کیا تم ان سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ جیسے خاص کر اس وقت قریش کے لوگ کیونکہ یمن جاتے ہوئے، شام جاتے ہوئے انہی بستیوں سے ہو کر گزرتے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا، جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم ان سے طاقتور ہو، ان سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان گھروں کی طرف دیکھو، کتنے مضبوط لوگ ہوں گے، اور کیا سوچ کے انہوں نے یہ سب کچھ بنایا تھا، کہاں ہے وہ سب؟ کوئی نام و نشان نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ ان میں ہے؟ کیا تم ان سے طاقتور ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو صالح علیہ السلام ان کو کیا یاد کرا رہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ٹھکانہ دے، رہنے کی جگہ ہو، اور پھر ان کے پاس کوئی ہنر ہو، وہ کچھ بنا سکے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے بسایا تمہیں، جگہ دی تمہیں، ہنر سے نوازا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں، ولا، اور نہ، تأسوا فی الارض مفسدین۔ تأسوا، اسا یأسا کہتے ہیں غرور اور تکبر یا کفر کی وجہ سے سرکشی کرنا، تو تم فساد نہ پھیلاؤ، سرکشی نہ کرو، نہ پھیلاؤ زمین میں فسادی بن کر، زمین میں فسادی بن کر تم سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، صرف یاد نہیں، شکر ادا کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں قال الملأ، کہاں سرداروں نے، جیسے میں نے بتایا 9 بڑے بڑے سردار تھے، الذین، وہ جنہوں نے، استکبروا، میں نے بتایا نا جیسے اللہ تعالیٰ نے نام بھی ان کا مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ناموں کے چکروں میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ تو جو میسج ہے اس کو لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، من قومی ہی، اسی کی قوم میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے تکبر کیا، وہ کیا کہنے لگے، للذین، ان لوگوں سے جو استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ضعیف تھے، جیسے صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ قوم کے کمزور لوگ تھے،
लिमन उनको जो आमना ईमान लाए थे, मिनहुम उन्हीं में से थे, सरदार भी इन्हीं में से थे, सालेह अलैहिस्सलाम भी इन्हीं में से थे, वो कमजोर लोग जो ईमान लाए थे वो भी इन्हीं में से थे। अतअलमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना के बेशक सालिहन, ये सालिह, मुरसलुन भेजा हुआ है, मुरसल भेजा हुआ, रसूल जिसको भेजा गया वो होता है, मुरसल भेजा हुआ है, मेरे रब्बी अपने रब की तरफ से। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सालेह जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ है? कालू, किसने, जो कमजोर थे उन्होंने क्या कहा, इन्ना, बेशक हम, बिमा, साथ उसके जो, उर्सिला, वो भेजा गया है, बिही उस पर, मुमिनून ईमान लाने वाले हैं। जिस हिदायत के साथ, जिस पैगाम के साथ उसको भेजा गया है हम उस पर ईमान लाते। खालजीना, कहा उन लोगों ने जिन्होंने इस्तकबरू, बार बार अल्लाह ताला क्या जिक्र करें कि वो लोग हैं इस्तकबरू जिन्होंने तकब्बुर किया। तकब्बुर सख्त नापसंद है अल्लाह ताला, और तकब्बुर वो है कि अल्लाह ताला के सामने ना झुके, जिसको ये याद ना हो कि मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने जाना किधर है, और मैंने उस रब के सामने अपनी हर बात का और हर अमल का जवाब देना है। ये तकब्बुर है। जो खुद को कुछ समझे कि सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से है, सब कुछ मेरी अकल की वजह से, मैं बहुत समझदार हूँ, ये तकब्बुर है। और अल्लाह ताला के सामने ना झुकने का मतलब है कि जब अल्लाह ताला को नहीं मानते तो उसकी इबादत नहीं करते। इबादत नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमें अल्लाह याद ही नहीं है। ये तकब्बुर है जिस पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं। तो इन सरदारों का भी जिक्र अल्लाह ताला कैसे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं इस्तकबरू जो जिन्होंने तकब्बुर किया। इन्ना, बेशक हम, बिल्लजी, जिस चीज पर ये, आमन तुम ईमान लाए हो, बिही उसका, काफिरून हम तो इनकार करते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो कमजोर थे, बिही मुमिनून उसी पर हम ईमान लाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि जिस पर तुम ईमान लाए हो, बिही काफिरून उसी का हम इनकार करते हैं। तुम जिस पर ईमान लाए हो उसका हम इनकार करते हैं। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ताला कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो चाहे सालेह अलैहिस्सलाम जितना अरसा भी वहां पे रहे, वो एक एक दिन की कहानी की शक्ल में वो बताएं। मकसद क्या है, इबरत के लिए, बस वो बुनियादी बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में हमें ये मिलेगा कि वो मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला इसी सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है मुख्तलिफ तरीकों से बताएं कि फिर मैं इस तरह का अजाब लेके आया, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा। तो जो डिमांड कर रहे थे यही सरदार सारे, एक तो ये कि ये कन्वर्सेशन हो गई ज़ईफ लोगों के साथ जो कमजोर थे कि अच्छा तुम ईमान लाए हो, क्या तुम सच्चा मानते हो। पहले तो इनकी कोशिश थी कि अच्छा भाई ये भी रिवर्ट हो जाए ना, वापस पलटे। लेकिन जब वो पक्के निकले और नहीं माने, फिर उन्होंने प्लान किया। एक तो ये कि ये निशानी मांगी, मौजज़ा, नाकतुल्लाह, जब वो पूरा हो गया इनके नजरों के सामने जो ये डिमांड कर रहे थे, फिर अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो ये ऐसे ही होता है कि जो अ, शरीर लोग होते हैं, पहले जो मांगते हैं वो जब उनको मिल जाता है, फिर उनके हाथ शरारत के लिए कुछ आता नहीं है, तो फिर वो हसद में जलने लगते हैं। हसद की वजह से वो दुश्मनी पर उतर आते हैं, और उस दुश्मनी में, क्योंकि ये तो काम ही शैतान का है, वो इंतहाई वो हद तक ले जाते हैं। ऐसे ही इन सरदारों के सामने भी हुआ। जो मांग रहे थे वो मिल गया था ना, तो ईमान लाना तो फर्ज बनता था। क्या जब ये मौजूदा दिखाओ फिर हम मानेंगे। तो अब मौजूदा तो हो गया, अब ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो ऊंटनी के पीछे पड़ गए। फअक़रुन्नाक़ता, अक़रा या अक़िरु कहते हैं दरख्त को जड़ से काटना, छुपाए की टांगे काट, बांझपन के लिए भी आता है। आखिरुन जो है
जैसे ज़िक्रिया अलैहि सलाम सूरह आल इमरान में दुआ करते हैं कि वामराती आखिरुन, मेरी बीवी जो है वो बांझ है। और जहां भी जिस सूरत में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है फ़अक़रू नाक़तुल्लाह, तो अल्लाह की ऊँटनी के उन्होंने खूंचे काट डाले। जड़ काटना मतलब जिन टांगों पे खड़ी होती है वो उन्होंने काट डाली, क्योंकि और किसी तरीके से तो वो काबू नहीं आ रही। उस ऊँटनी की उन्होंने खूंचे काट डाली। और पहले पहल किसने किया था? खद्दार बिन सालिफ ने। अच्छा, अब यहाँ पे खास कर अल्लाह ताला इन सरदारों का और इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मक्का में भी 9 बड़े बड़े सरदार, और वो भी ऐसे ही, जब किसी भी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ के जो मोमिनीन थे वो मान के नहीं दे रहे थे, वापस नहीं पलट रहे थे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का प्लान बना लिया। वही 9 सरदार। और क्या करते रहे? क्या उन्होंने डिसाइड किया अपनी महफिल में कि सब मिलकर हमला करेंगे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि किसी एक कबीले या किसी एक का नाम ना आए। इसी तरह ये जो 9 सरदार थे, ऊंटनी को खत्म करने के बाद फिर ये सालेह अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए कि अब इनको भी ऐसे ही कत्ल करना है, किसी एक का नाम ना आए, सब मिल के करेंगे। इसीलिए जब ये सालेह अलैहिस्सलाम के पीछे जाने लगे, तब अल्लाह ताला ने सबसे पहला अजाब इन्हीं पर नाजिल किया। 9 सरदार सबसे पहले अलग अलग, एक एक सरदार के सर पर अलग अलग पत्थर आता रहा और फरिश्ते सर फोड़ते रहे। तो ये आप कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि उस वक्त खास के जिस मौके पर ये सूरत नाजिल हुई है, तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दे कि आपसे पहले भी मेरे रसूलों के साथ यही होता रहा, ऐसे इसी तरह के लोग थे, ऐसे ही सरदार थे, इनसे बड़े बड़े, इनसे बड़े ताकतवर, बड़े अकल वाले, और इनकी बस्तियों से ये होकर गुजरते हैं, कैसी वीरान पड़ी है। तो उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला, खूंचे काट डाली। वह अताऊ, अताऊ कहते हैं सरकशी को। अता या तू होता है हद से गुजरना, सरकशी करना। और उन्होंने सरकशी की अन अमरी, हुक्म से, रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। वो कालू, और उन्होंने कहा, या सालिहू, ऐ सालिह, इतना, ले आओ हमारे पास, बीमा, जिसकी ताइदुना, जिसका तू वादा कर रहा है, जिस अजाब से तू हमें डरा रहा है या धमकी दे रहा है, ले आओ उसको। इन कुंथा, अगर है तू मिनल मुरसलीन, वाकई अगर तू भेजे हुए में से है, मुरसल है, रसूलों में से हैं, तो ले आ। जैसे तू हमें डरा रहा है ना, ऊँटनी को तो हमने जबा कर लिया, हमने गोश्त भी खा लिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, ले आओ सजा, जिसकी तू हमें हर वक्त धमकी देता रहता है, ले आओ। इतना फाखजतहुमुर रजफतु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर पकड़ लिया उन्हें जलजले ने। कहीं पे अल्लाह ताला फरमाते हैं साइकतुन, कहीं पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सैहतुन। सूरह जारियात में साइका का लफ्ज आया, सूरह हूद में सैहा का लफ्ज आया, सूरह शौरा में जिक्र है, सूरह शम्स में जिक्र है, सूरह कमर में जिक्र है। तो फिर उन्हें पकड़ लिया जलजले ने। फासबहू, सबहा कहते हैं जैसे सुबह करने को, तो वो हो गए। मतलब सुबह उन्होंने कैसे की? फी दारहिम, अपने उसी मजबूत घरों में उन्होंने कैसे सुबह की? जासिमीन, जासिम कहते हैं सीने को जमीन से लगाना, जैसे ऊंधे मुंह गिरना, मुंह के बल गिरने को जासिम। तो जासिमीन, कैसे उन्होंने अपने घरों में सुबह की?
اوندھے منہ گھرے والے، گھرے ہوئے تھے اوندھے منہ، بے بس، وہ اتنے لمبے، قداور، طاقتور، جو کہ خود کو کچھ سمجھتے تھے. پہاڑوں کو تراشنے کا کام کسی عام انسان کا کام نہیں ہوتا. جیسے خود مضبوط تھے ایسے مضبوط گھر انہوں نے بنائے تھے کہ ہمیں کبھی کچھ ہوگا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے کی بات، اور پھر میں نے ان کو ان کے گھروں سمیت ایسے کیا کہ جیسے اوندھے منہ گھرے ہوئے تھے وہ بھی اور ان کے گھر بھی. فتولا، بس صالح علیہ السلام منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم، ان سے، وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، بہت افسوس کے ساتھ، لقد، البتہ تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں، پہنچاتا رہا میں تمہیں، رسالتا، پیغام، ربی، اپنے رب کا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں، ونصحت، اور نصیحت کرتا رہا ہوں، خیر خواہی چاہی میں نے تم لوگوں کی، لکم، تمہاری، ولیکن، اور لیکن، لا تحبون، تم لوگوں نے پسند نہیں کیا، ناصحین، نصیحت کو، نصیحت کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے. جو تمہاری خیر خواہی کرنے والے تھے ان کو تم لوگوں نے پسند نہیں کیا، تمہیں میری نصیحت پسند نہیں آئی، میری نصیحت تمہیں اچھی نہیں لگی. میں نے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، نصیحت کرتا رہا اور بتاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مان لو، ایک اللہ کی مانو، لیکن نہیں مانے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ایک جھٹکے کی بات، رجفتو، ایک جھٹکا، چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے. ابھی ابھی 8 اکتوبر گزرا ہے، 2005 کا زلزلہ اگر کسی کو یاد ہو، چند سیکنڈز، وہ میرے خیال میں 8 سیکنڈ کا تھا. 8 سیکنڈز میں کیا سے کیا ہو گیا تھا. تو یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ان کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے خاص عبرت کے لیے بچا کر رکھی ہے کہ عبرت پکڑو ان سے، عبرت پکڑو ان سے. سورہ قمر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص کر ان کا ذکر کر کے کہ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی میرے ڈراوے کو جھٹلایا. فقالو ابشرا منا واحدتا نتبعہ، کیا ہم میں سے ہی ایک بندہ اس کی ہم پیروی کریں گے. انا اذا لفی ضلال وسعر، یہ تو بہت گمراہی کی بات ہے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، ہم میں سے بس یہی ملا تھا، اسی پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، یہ تو جھوٹا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب تم جان لوگے کہ کون جھوٹا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، یہ تو آزمائش ہے یہ ناقۃ اللہ. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، جیسے صالح علیہ السلام نے پھر ان کی باری مقرر کی تھی پانی کی. فنادوا صاحبہم، ساتھی کو پکارا، فتعاطى فعقر، تو اس نے سرکشی کی، پیروی کی اور کونچے کاٹ ڈال. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے یہی سورہ اعراف میں جو فرمایا فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور ڈراوا، کیسا رہا میرا وہ زلزلہ، کیسا رہا وہ میرا پتھروں سے سر پھوڑنا تم لوگوں کا. کہاں گئے تم لوگوں کے وہ گھر، وہ طاقت. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چیخ کی بات، ایک ہی چیخ. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی
کھیت ہو اور باڑ ہو اس کے ارد گرد، کھٹے ہوئے باڑ کی طرح، کہشیم المحتضر، ایسے اوندے منہ گرے پڑے تھے جیسے کوئی ارد گرد باڑ کی کٹائی کر کے چورا چورا کر کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے تو بہت آسان کر دیا ہے قرآن کو، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ کوئی تاریخ کا قصہ نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں ہمیں، اس وقت مشرکین مکہ کو، قریش کو خاص کر۔ اب ہمیں اینشینٹ سیولائزیشن سمجھ کے اس کو نہ پڑھنا اور نہ دیکھنا، یہ عبرت کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کس لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے۔ فہل میں مدکر، تو ہے کوئی جو اس سے عبرت پکڑے، اس تباہی سے، اس قوم کے غرور و تکبر سے، اپنی طاقت پر ناز سے، نافرمانی سے، ناشکری سے، کیا کچھ میں نے دیا ہوا تھا، ناشکرے پن سے، کس کس چیز سے نصیحت پکڑنی ہے، کس کس چیز کے لیے سے عبرت ہے ہمارے لیے، ناشکرے پن سے، تکبر سے، غرور سے، اپنی طاقت پر بھروسہ کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے، عبرت پکڑے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کی، ایک چیخ، بس صرف ایک چیخ کی مار، بس۔ سورہ راف میں کیا فرما رہا ہے؟ ایک جھٹکے کی بس مار۔ فاخذتهم الرجفۃ، اور رجفۃ بس ایک جھٹکے کی، ایک لرزے کی بات تھی۔ کہاں گئی ان کی وہ طاقت، وہ مضبوط گھر، وہ عقل اور فکر، وہ نصیحت کی بات کا مذاق اڑانا، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، جو اللہ اور قرآن کی بات کرے اس کا مذاق اڑانا، کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ فہل میں مدکر، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ اللہ تعالیٰ ایسی اقوام کا ذکر کر کے اور ان کی ایسی جگہ ابھی تک جو رکھی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم یہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں انہی کی طرح، کہ ہم میں بھی تو کوئی غرور تکبر نہیں آ گیا؟ کیا ہم بھی اپنے جو گھر ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ہم اپنے لیے مضبوط قلعے تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا محل ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ کہیں ہمارے اندر بھی تو وہ سوچ نہیں آ گئی؟ اسی لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ذکرا کہتے ہیں کہ بار بار قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں یاد آتا رہے کہ تم آئے کہاں سے ہو، تم نے جانا کدھر ہے، اور جا کے پھر تم نے کرنا کیا ہے، کس کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، تاکہ یہ ہم کبھی نہ بھولیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا
اور ان کو بتانا سمجھانا کہ ان سے پہلے بھی ان سے زیادہ طاقتور قومیں گزری ہیں. میرے لیے ایک چیخ کی بات ہے, ایک ہلکے سے جھٹکے کی بات ہے, جس کو یہ مضبوط ٹھکانہ سمجھ رہے ہیں, اور ٹھکانہ میں نے ہی دیا, وہ میں ایک جھٹکے میں گرا دیتا ہوں. اور ایسے ہی بڑے بڑے 9 سردار, جیسے یہاں بڑے بڑے 9 سردار ہیں نا, خود کو کچھ سمجھتے ہیں, ان سے زیادہ طاقتور سردار وہ تھے. تو میرے رسولوں کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے فکر مت کر. اور پھر قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اس قصے کو محفوظ کیا, تاکہ ہم جیسے لوگ, ہمارے بعد آنے والی نسلیں بار بار اس کو پڑھے اور بار بار اسے عبرت پڑھے. اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ یہ ستونوں کا اور محلات کا اور یوں سمجھے کہ مٹیریلز کا جو ذکر کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ رہ جاتا ہے, انسان چلا جاتا ہے, کہاں ہے اس کے رہنے والے. اس کو بناتے وقت کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بعد کوئی لوگ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کہاں گئے وہ لوگ, کیسے برباد ہوئے. یہ عبرت کے لیے کہ ہم یہ سوچے کہ یہ سب کچھ جیسے ان کا یہ رہ گیا, ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے پیچھے رہ جاتا ہے. ہم صرف خالی ہاتھ جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. بس دکھانے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا اور قرآن پاک میں محفوظ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میرے بندو عبرت پکڑو. فہل من مدکر, میرے پاس خالی ہاتھ آنا, صرف اپنا عمل لے کے آؤ, یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا جیسے یہ رہ گیا. اس سے زیادہ مضبوط گھر بنا سکتے ہو تم لوگ. جب جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں, اللہ کرے کہ ہم اس غور سے پڑھیں کہ عبرت پکڑے ہم. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل من مدکر, صرف تلاوت نہیں ہے, غور و فکر کے لیے. سوچو اپنے بارے میں, ان لوگوں کو سوچ سوچ کر خود کو امیجن کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہر آیت سے ہم عبرت پکڑے. جس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کرے کہ جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان سے عبرت حاصل کریں, کیونکہ یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کیا ہوا ہے ہمارے لیے. تھوڑا سا وقت ہے, یہ گزار لو. جیسے یہ لوگ تھے, ان کے گھروں کو دیکھو, سب سے زیادہ لمبی عمریں ان کی تھی, لیکن جتنی بھی لمبی عمر ہو پھر اس کے بعد کیا ہے, جانا تو اسی رب کے پاس ہے. ہمارا سامنا تو آخرت میں اسی کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو پھر سرکشی کیسے, بھاگ کے جب ہم کہیں جا نہیں سکتے. 400 سال زندگی ہو, 500 سال زندگی ہو, مرنا تو ہے نا, اور مر کے ہم خالی ہاتھ جائیں گے. چاہے جتنی دولت ہم جمع کر لیں, جتنے محلات ہم بنا لیں, جتنی پراپرٹی ہم بنا لیں, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اور اگر ہم نے اپنی نیک اولاد پیچھے نہ چھوڑ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری دولت جو ہم نے جمع کی ہوئی ہو وہ غلط جگہ پہ وہ لگا لے. ساری زندگی لگا کے ہم جمع کرتے رہیں اور وہ اگر غلط کاموں میں ہماری اولاد لگا لے تو ہمیں عذاب ہی ملے گا. اس لیے سب سے بہترین جو بھی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, عقل سے کام لینا ہے, غور کرنا ہے, نصیحت پکڑنی ہے, عبرت حاصل کرنی ہے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور جتنا ہم پڑھ رہے ہیں, تاکہ آگے ایون ہماری نسلوں میں بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا گزرے کہ جو مٹیریلز کو دل سے لگا کر رکھے اور جس کا پھر گناہ جاریہ ہمیں ملتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين